پہلے دن مدینے میں ہوا دن مدینے میں ہوا رات مدینے میں ہوئی اور پانی بھرنے کو چلا آتا ہے زمزم یہاں آپ کہہ سکتے سبحان اللہ لیکن ہم آپ کو کیا سبحان اللہ کہ پانی بھرنے کو چلا آتا ہے زمزم یہاں جب تیرے حجم سے برسات مدینے میں جب تیرے حجم سے برسات مدینے میں ہوئی اور اس شعر کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا وہ شعر سماج کیجیے شاید کہتے ہیں کہ ہم تکلف سے جو مسئلے میں نہیں کر پائے کیونکہ وہاں کعبۃ اللہ پر اپنی جلالت تھی کہ ہم تکلف سے جو مسئلے میں نہیں کر پائے سوال وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں پتہ ہوئی اپنا گھر ہے شاید کہتے ہیں کہ ہم تکلف سے جو مسئلے میں نہیں کر پائے پھر تسلی سے ہوگی بات مدینے میں پھر تسلی سے ہوگی بات مدینے میں پھر تسلی سے ہوگی بات مدینے میں ہوئی اور آقا شہر سے چھوڑ کے جاتا ہے نواسا دینا یا رسول اللہ شہر سے چھوڑ کے جاتا ہے نواسا دینا ایسی بھی کیا بات ہے کیا نبی ایسی بات مدینے ہوئی وہی تو دن اشعار اعلیٰ حضرت کلام کہ جو معنی گھٹی گھٹی میں شامل کر ہمیں سنایا ہے میرے امام کہتے ہیں پورا مجمع اگر جس کا کلام یاد ہو ایمان داری کے ساتھ سارا ہر قرآن شامل ہو جائے میرے امام کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اگر بولنا ہے تو سینہ چوڑا کر کے بولے ہمارا نہ ورنہ نہ بولے سب سے اولا کو اعلیٰ سب سے اولا کو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا اب شیخ سنیے فیصلہ آپ کیا کریں کہ اپنی چادر کو جتنا وہ پھیلائے کسی دنیا والے کا دربار نہیں بھائی حسنین کے نانا کا دربار ہے اپنی چادر کو جتنا وہ پھیلائے آئیے مانگیے اور چلے اپنی چادر کو جتنا وہ پھیلائیے آئیے مانگیے اور چلے جائیے اب صرف وہ بولے اسے کو جا کر یہ سمجھائیے اب سنی کا عقیدہ ہے وہاں جا کر شامل ہو جائے کہ بس عقلوں کو جا کر یہ سمجھائیے کہ کون دیتا ہے کون دیتا ہے کون دیتا ہے اگر نہیں آتی ذات احمد اگر تھوڑا بولیے نا ذات احمد اگر تو تا قیامت سحر نہیں آتی ذات احمد اگر نہیں آتی قیامت سحر نہیں آتی جس کو سرکار بتا دیتی ہے عاشقوں کے لیے جس کو سرکار بھیگ دیتے ہیں اس کی قدر کرتی نتنائے نئے بناتے نتنائے نشم بناتے کو بتا دیتے کس جتنے سوال کو ہم سوا دیتے نبی کو بناتے ہوئے دیگر کو دیگر کوئی میں ملا دیتے شامی کو اگر بیٹھے سڑے تمہیں کوئی کسی بر سے سڑے تمہیں جلا دیتے اس کی بات آگے اپنی ہستی کو ایک روز گوا دیتا ہے اپنے درشن جس کو بنا دیتے سبب اپنا جانا اور سورہ
قادری ضیاء اللہ کو بلا کے نعرہ تکبیر اللہ نے جتنی قوت ہے ساری قوت حسن و کریم کے نام پہ سب کرتے ہوئے اٹھائیے دونوں ہاتھ نعرہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم کہ اپنی محفلوں کو مجلسوں کو حسن بخشو زینت بخشو. صلوا علیہ مجھ پر درود پاک پڑھ کر. تو درود پاک جو ہے وہ محفل کا حسن ہوتا ہے، زینت ہوتی ہے، زیور ہوتا ہے. محبت کے ساتھ مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی یہ محفل مبارکہ سالانہ 11ویں شریف برائے نثار ثواب
حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے، اور اسی کے ساتھ یہ محفل بطور تشکر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور ختم القرآن کی بابرکت موقع پر اختتامی کلمات اور دعا اور قرآن مجید فرقان حمید سے حصول برکت کے لیے یہ منعقد پذیر ہے۔ ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب نے جہری نمازوں میں قرآن مجید مکمل پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا، مسلمانوں کا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا قاری مشتاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد نور الحرم تشریف لائے۔ میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، اور یہ ایسی عظیم مقدس بابرکت عظیم الشان کتاب ہے کہ اللہ تعالی نے جتنی آسمانی کتابیں اور صحائف مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر اتاری، ان تمام کتابوں میں سب سے بلند مرتبہ، سب سے زیادہ عظمت و شان رکھنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور یہ قرآن کلام الہی ہے، کلام الہی۔ اللہ رب العزت نے سابقہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے، ان انبیاء کو، ان میں سے بہت سے انبیاء کو اللہ تعالی نے مختلف معجزات عطا فرمائے ان کی نبوت کی دلیل کے طور پہ۔ اور معجزہ یقیناً ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ نبی اپنی قوم کے سامنے اپنی نبوت کی دلالت کے لیے، صداقت کے لیے دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور لوگ اسے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم معجزہ ہے، سب سے عظیم معجزہ۔ اللہ تعالی نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، ان معجزات کا تعلق اس زمانے میں رہنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کو عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ معجزہ ان کو عطا فرماتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، اور ان کے معجزات میں سے جو دو عظیم معجزے ان کو عطا فرمائے کہ ایک تو یہ کہ وہ جو ان کا عصا جس کو وہ استعمال کرتے تھے، اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس عصا کے اندر، اس لاٹھی کے اندر ایسی طاقت پیدا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پر ڈالتے تو وہ ایک عظیم اور بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے، مصر میں، وہ جادوگری کا زمانہ تھا، سحر اور جادو کا دور تھا، اور اس وقت مصر میں بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے سحر کرنے والے مصر میں موجود تھے، بادشاہوں کے درباروں میں موجود تھے۔ اور فرعون جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر ہی بلائے تھے، جادوگر بلائے، اور ان جادوگروں نے اپنے جادو سے، اپنے کرتب سے میدان میں بڑی بڑی رسیوں کو پھینک کر ان کو بڑے بڑے سانپ بنا دیا، رسیوں کے بڑے بڑے سانپ بنا دیے۔ اب ادھر مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے تھا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کوئی ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ جو ان سارے جادوگروں کو عاجز کر دے، ان سب کو مغلوب کر دے اور ان پر غالب آ جائے۔ تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی اس لاٹھی کے اندر وہ قوت اور وہ طاقت اور وہ کیفیت پیدا فرمائی کہ جب انہوں نے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک اکیلا ہی اتنا بڑا اژدہا بنا کہ وہ سارے سانپوں کو اکیلے ہی نگل گیا، اکیلے نگل گیا۔ یعنی ان کا ایک اکیلا وہ سوٹا یا وہ لاٹھی جب میدان میں آیا تو ان سارے جادوگروں پر وہ غالب آ گیا، اور وہ سارے مغلوب ہو گئے۔ ان کے سارے کرتب، سارے جادو، سارے جو مکر تھے وہ سارے کے سارے بے معنی ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ان سارے سانپوں کو نگل کر واپس اسی حالت میں اس سوٹے کے صورت میں جو ہے وہ منتقل ہو گیا۔ جادوگر عاجز ہو گئے، وہ اس کے مصر کیا اس کے مقابلے پر بھی کوئی چیز نہ لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے،
اور ان کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ وہ مردے کو حکم فرماتے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ جو پیدائشی نابینا ہوتے تھے، جن کی آنکھوں میں روشنی نام کی چیز نہیں ہوتی تھی، وہ ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کی آنکھوں میں روشنائی آ جایا کرتی تھی۔ ایسے کوڑ کے مریض جن کا کوئی علاج نہیں تھا سوائے موت کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اس کوڑی جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ کوڑ کا مرض فوراً ختم ہو جاتا، وہ بندہ شفایاب ہو جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات کیوں عطا فرمائے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں یونانی حکمت بڑی عروج پر تھی۔ بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے طبیب اور بڑے بڑے معالج اس زمانے میں بڑا شہرہ رکھتے تھے، لیکن وہ بڑے سے بڑا طبیب، بڑے سے بڑا حکیم اور بڑے سے بڑا معالج بھی کوڑ کے مریض کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پیدائشی نابینا کو بینائی نہیں دے سکتا تھا، مردے زندہ کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسے معجزے عطا فرمائے کہ اس زمانے میں جو بڑے بڑے حکیم اور طبیب تھے، ان کی عقلیں بھی عاجز آ گئیں کہ ہم سب مل کر بھی جس مریض کا علاج نہیں کر سکتے ہیں، یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے، ہاتھ پھیرتا ہے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ دور کے لحاظ سے معجزات عطا فرمائے۔ اسی طرح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ عرب کی سرزمین پر تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور عرب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گفتگو کرنے میں، کلام کرنے میں، اپنی تحریر اور تقریر میں اپنا ثانی کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، یعنی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، عمدہ طریقے سے، احسن طریقے سے بات کرنے کا جن کو ڈھنگ آتا ہے ان کو عرب کہا جاتا ہے۔ اور وہ اپنے علاوہ باقی دنیا کو عجم کہتے تھے، آج بھی عجم کہتے ہیں۔ عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا، جس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہ ہو، جس کو گفتگو کا طریقہ نہ آتا ہو، جس کو گفتگو کا سلیقہ نہ ہو، اس کو عجم کہا جاتا ہے۔ تو عرب جو تھے وہ اپنی گفتگو پر، اپنے کلام پر، اپنی زبان پر، اپنے الفاظوں پر، اپنی شاعری پر، اپنی جو ان کا انداز تکلم تھا اس پر ان کو بڑا ناز تھا، اور وہ اس وجہ سے اپنے آپ کو باقی دنیا سے ممتاز سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو جب معجزہ عطا فرمایا تو ایسا عظیم کلام عطا فرمایا، ایسا عظیم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کلام عطا فرمایا کہ وہ جو بڑے بڑے فصحائے عرب تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے عرب کے اندر کلام کرنے والے ماہرین تھے، ان کی بھی عقلیں عاجز تھیں کہ یہ محمد رسول اللہ جو ہیں یہ کہاں سے یہ کلام لے کر آتے ہیں، کہاں سے یہ گفتگو لے کر آتے ہیں۔ اور پھر جب ان سے کوئی جواب نہ بن پایا تو انہوں نے آخر میں الزام کیا لگایا کہ یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاتے ہیں پہاڑوں میں،
وہاں بیٹھ کر کہانیاں بناتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اور پھر آ کر یہاں لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں ان کو چیلنج کیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں یہ وہ جا کر خود سے بنا کر لاتے ہیں اور سناتے ہیں، تو تم بھی تو عرب ہو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں تو تم بھی عرب ہو، تم بھی عربی جانتے ہو، تمہاری بھی مادری زبان عرب ہے، تم بھی عربی کے ماہرین ہو، تو پھر لاؤ اس کلام کی چھوٹی سی سورت کی مثل بھی بنا کر لاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ان اہل مکہ کفار کو چیلنج کیا تھا، لیکن آج 1450 سال گزر گئے، دنیا ترقی کی منازل طے کرتے کرتے عروج پا گئی ہے، لیکن آج بھی کوئی رب ذوالجلال کے اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا، اور قیامت تک نہیں کر سکیں گے، قیامت تک نہیں۔ اس لیے کہ یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن حضور کا معجزہ ہے، یہ قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سب پر غالب ہو اور سب اس سے مغلوب ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی وہ ان کا معجزہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی وہ ان کا معجزہ نہیں تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی وہ ان کا معجزہ نہیں تھا۔ یعنی یہ جتنی کتابیں اللہ نے قرآن کے علاوہ اتاری ہیں یہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات نہیں تھے، اسی لیے بدل دیے گئے، تبدیل ہو گئے۔ اس وقت انجیل کی کئی قسمیں موجود ہیں، تورات کے کئی ایڈیشن موجود ہیں، زبور کے کئی ایڈیشن موجود ہیں، صحائف آسمانیہ تبدیل کر دیے گئے، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی کتاب کلام الہی نہیں تھی اور کوئی بھی کتاب اس نبی کا معجزہ نہیں تھا، لیکن قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو کلام الہی ہے اور اللہ رب العزت کے محبوب کا عظیم معجزہ ہے، عظیم معجزہ، اور یہ قیامت تک نہ تبدیل ہو سکتا ہے نہ اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے۔ یہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا قرآن، قیامت تک یہ اسی طرح باقی رہے گا۔ اس لیے علماء نے اس کو مثال دی، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو یہ عظیم شان کیوں عطا فرمائی؟ فرمایا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، کتاب بھی عطا فرمائی، معجزات بھی عطا فرمائے، لیکن جب تک موسیٰ علیہ السلام دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ موجود رہے آپ کی نبوت بھی قائم رہی، آپ کی کتاب بھی قائم رہی، آپ کے معجزات بھی رہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے آپ کی کتاب بھی بدل دی گئی، آپ کے بعد کوئی اور نبی آ گئے، کوئی اور رسول آ گئے، آپ کے معجزات بھی آپ کی ذات تک محدود ہو گئے، اب کوئی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ باقی نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی ختم ہو گئی، اس کا دور ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ ان کی ذات تک تھے، جب وہ دنیا سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ رہے، آج دنیا میں کوئی معجزہ ان کا باقی نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے
کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص محدود وقت کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور قیامت تک آنے والی تمام تر مخلوقات کے لیے حضور کو نبی بنایا۔ تو ظاہر بات ہے کہ پھر کوئی معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو سرکار علیہ السلام کے ظاہری طور پر دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ معجزہ باقی رہنا چاہیے تھا، باقی رہنا، اس لیے کہ معجزہ جو ہے وہ نبی کی نبوت کی پر دلالت ہوتی ہے، نبی کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے، دلالت ہوتی ہے۔ تو جب دلالت ہی موجود نہیں رہے گی تو لوگوں کو دلیل کیا پیش کی جائے گی؟ دلیل کیا؟ اس لیے کہ اب جبریل تو نہیں اتریں گے، اس لیے کہ کوئی نبی تو اور نہیں آئیں گے، نبوت تو منقطع ہو گئی، رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب قیامت تک دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا رہے گا۔ تو جب تک سرکار کی نبوت اور رسالت کا زمانہ رہے گا، اس نبوت اور رسالت پر کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالی نے حضور کو معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ قرآن قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا، اپنی حالت پر قائم رہے گا، قائم رہے گا۔ یہ قرآن اللہ کا عظیم کلام ہے، عظیم کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو انسانوں کے لیے نازل فرمایا۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، اس حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو انسان ہے یہ اس قرآن کی پیروی کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے دین کے راستے پر چلے۔ یہ قرآن رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس کا تعارف ایسے ہی بیان فرمایا کہ ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے، یہ جو کتاب نازل کی ہے، یہ کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کے مطابق اپنے شب و روز گزارے جائیں، اس کے مطابق انسان اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کے مراحل کو طے کرے۔ اور قرآن انسان کی زندگی میں ہر دور میں، ہر مرحلے میں، ہر مقام پر، ہر انسان کی ہر کیفیت میں اس کے لیے رہنمائی کا سامان ہے، رہنمائی کا سامان۔ آج ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس یاد میں ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ تو آج اگر ہم حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آغاز سے لے کر انتہا تک، یعنی زندگی کے پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو غوث اعظم اور قرآن جدا جدا ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اور یہ کلام الہی ہمیں کہیں کسی زمانے میں بھی جدا نہیں نظر آئیں گے، حتیٰ کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان اولیاء کاملین میں سے ہے، ان بزرگان دین میں سے ہے۔ بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی جو سابقہ زندگی ہوتی ہے وہ گناہوں میں گزرتی ہے، پچھلی زندگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرتا ہے، ان کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے رب کو، ان کی کوئی انداز اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور پھر توبہ ایسی کرتے ہیں کہ اللہ ان کی اس توبہ کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مقام ولایت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کئی اولیاء ایسے گزرے کہ پچھلی زندگی ان کی گناہوں میں تھی، لیکن پھر اللہ نے ان پر کرم فرمایا، ان کی قسمت جاگی، توبہ کی، اور اللہ نے ان کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ بعض ولی ایسے ہیں کہ جو بچپن سے
بڑی ریاضت میں، عبادت میں، ذکر میں، اذکار میں، اللہ رب العزت کی یاد میں، فکر میں زندگی کے ایام گزارتے ہیں، اور اسی یاد اور اسی عبادت اور ریاضت میں گزرتے گزرتے اللہ ان کو مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے، ولی بنا دیتا ہے۔ لیکن حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان اولیاء کاملین میں سے ہیں کہ جن کو اللہ نے بعد میں ولایت نہیں دی، یا جن کو دنیا میں آنے کے بعد ولایت نہیں دی۔ حضور غوث اعظم جب ماں کے بطن میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا، ولایت کا مرتبہ۔ اسی لیے سرکار غوث بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے اپنے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں 16 یا 17 سپارے قرآن مجید کے حفظ کرنا، یعنی ماں کے پیٹ میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی اور قرآن جدا نہیں ہے، قرآن جدا نہیں ہے، وہاں بھی وہ قرآن سن رہے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ نے تو ان کو ماں کے بطن میں ہی ولایت عطا فرمائی تھی، لیکن پوچھا کہ آپ کو کب پتا چلا؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ مکتب گیا تھا پڑھنے کے لیے، تو جیسے ہی میں مکتب پہنچا طلباء کے درمیان، تو غیب سے آواز آئی کہ رستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ ابھی پڑھنے آ رہے ہیں، ابھی پڑھنے آئے ہیں، ابھی ابتدا نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ندا دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے رستہ چھوڑ دو، رستہ چھوڑ دو۔ ایسے ولی کامل ہونے کے باوجود بھی جب حضور غوث اعظم 17-18 سال کی عمر کو پہنچے تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، ایک بیل کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ رب ذوالجلال نے اس جانور کو گویائی عطا فرمائی، اور اس نے مڑ کر حضور غوث اعظم کو دیکھا اور ان سے کہا، شہزادے آپ اس کام کے لیے تو نہیں بنائے گئے، آپ اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیے گئے، یہ تو عام بچوں کا کھیل ہے، آپ کو تو اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت جب چھت پر چڑھا اپنے مکان کے، تو میں نے دیکھا، جب نظر دوڑائی، ایران کے علاقے گیلان میں ہیں، لیکن حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں نے نظر دوڑائی تو میری نظر میدان عرفات میں حاجیوں کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ حاجی اس دن 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا کر رہے تھے، اور جب میں نے دیکھا تو اللہ نے سارے حجابات ہٹا دیے، اور میں نے عرفات میں حاجیوں کا منظر سارا اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ جب یہ سارا منظر دیکھا تو آ کر اپنی والدہ سے کہا کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں، میں بغداد جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت بغداد تجارت کا، علم کا، بزرگوں کا، روحانیت کا، طریقت کا بہت بڑا مرکز تھا، بہت بڑا مرکز۔ تو فرمایا کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے پوچھا بیٹا کرو گے کیا، جا کے کرو گے کیا؟ تو کہا علم حاصل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، اور بزرگوں کی زیارت کرنی ہے۔ حصول علم مقصد ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ولایت عطا فرما دی ہے، ولی بنا دیا ہے، لیکن پھر بھی ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا۔ اس لیے میں نے کہا نا شروع میں کہ ہم اگر حضور غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیں تو زندگی کے کسی دور میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی اور قرآن جدا جدا نہیں ہوں گے، کہیں جدا جدا نظر نہیں آئیں گے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد تشریف لائے حصول علم کے لیے۔ بڑے بڑے
علماء فقہا کے سامنے زانو دے فرمائے، علم حاصل کیا، اور حصول علم کے بعد، شریعت کا علم سیکھنے کے بعد، قرآن کا علم سیکھنے کے بعد، حدیث کا علم سیکھنے کے بعد پھر حضور غوث اعظم ریاضت کی طرف گئے۔ پہلے شریعت کو سیکھا، پہلے قرآن کو سمجھا، پہلے رسول اللہ کے فرمان کو سمجھا، اور پھر اس کے بعد ریاضت میں گئے، اور پھر ایک وقت طویل عرصہ ایسا گزرا کہ جب صرف حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے تھے اور ان کے رب کی ذات ہوتی تھی۔ یہ وہ تنہائی کی زندگی، گمنامی کی زندگی گزاری جس میں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جنگلوں میں درختوں کے پتے کھا کر انہوں نے اللہ رب العزت کی یاد میں وہ دن گزارے ہیں۔ ادھر شریعت بھی سیکھی، ادھر قرآن بھی سیکھا، حدیث بھی سیکھی، فقہ بھی سیکھا، سب کچھ سیکھنے کے بعد پھر ریاضت، پھر معرفت الہی، اور پھر اس سارے کے سارے طریق جو اپنائے، پھر جب وہ کسی کامل درجے پر پہنچ گئے تو پھر واپس بغداد شریف تشریف لائے، پھر بغداد آئے۔ اسی لیے حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ولایت میں جو مراتب اور سب سے اونچا مرتبہ جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، تو وہ کیوں عطا فرمایا؟ فرمایا درست العلم، میں علم پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز فرما دیا۔ یہ مقام قطبیت ولایت کا سب سے اونچا مرتبہ ہے، سب سے اونچا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی علم کی دولت سے، اسی علم کی برکت سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا مرتبہ مقام ولایت میں اونچا عطا فرمایا کہ ان کو سید الاولیاء بنا دیا، ان کو قطب الاقطاب بنا دیا، ان کو ولایت بانٹنے والا بنا دیا۔ کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نظر عطا فرمائی ہے کہ میں جس پر ایک نظر بھر کے ڈال دوں اس کو ولی بنا کر چھوڑ دیتا ہوں، اور جس ولی نے مجھ سے اپنا رستہ بدل دیا اس پر ایک نظر ڈال دوں تو اس کی ولایت سلب کر کے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ سہروردیہ کے سرخیر آپ کے ماموں حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی نوجوان تھے اس وقت، حضور غوث اعظم بغداد میں جلوہ فروز تھے، آپ کے ماموں آپ کو لے کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور یہ میرا بھانجا ہے اور اس کو علم الکلام پڑھنے کا بڑا شوق ہے، علم الکلام پڑھنے کا بڑا شوق ہے، اور اس نے تقریباً کتابیں جو ہے وہ ازبر یاد کر لی ہے علم الکلام کی۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ اب شیخ شہاب الدین سہروردی کتابوں کے نام لینے لگے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے۔ پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان پر ایک نظر ڈالی اور کہا اب بتاؤ کون کون سی کتابیں یاد ہیں؟ فرمایا جتنی یاد تھی ساری دھو کر رکھ دی، اب کچھ بھی نہیں یاد، اب کچھ بھی نہیں یاد۔ اتنا دلوں پر تصور اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا تھا۔ اور پھر سرکار غوث بغداد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے دل سے وہ جو علم الکلام سے بھر گیا تھا اس کو خالی کیا، اور اس شیخ شہاب الدین سہروردی کے دل کو معرفت اور شریعت اور طریقت کے علوم سے بھر کر پھر ان کو فرمایا اب جاؤ مخلوق خدا کو اپنا فیض بانٹتے رہو۔ پھر وہ جب زمانے میں چمکے تو پھر وہ شہنشاہ سہروردی بن کے چمکے۔ اتنا اللہ نے ان کو دلوں پہ تصرف عطا فرمایا تھا کہ ایک شخص کی طرف نظر کرے
تو ان کو ولایت کے مرتبے پر فائز کر دے، اور کسی ولی کامل کی طرف نظر کرے تو پھر اس کی ولایت کو بھی سلب کر دے۔ ایسا اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کی برکت سے عطا فرمایا، قرآن کی برکت سے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب واپس بغداد تشریف لائے تو پھر اپنے شیخ کی طرف سے جو ان کی درسگاہ تھی وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سپرد کی گئی، اور آپ نے پھر وہاں بغداد شہر میں اپنی واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ 40 سال حضور غوث اعظم نے بغداد پر ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، واعظ و نصیحت۔ 33 سال حضور غوث اعظم نے مسجد پر بیٹھ کر طلباء کو دین قال اللہ اور قال رسول کی جو ہے وہ درس دیا۔ جب آپ کا وصال ہو رہا تھا تو اس وقت بغداد میں 1 لاکھ سے زیادہ حضور غوث اعظم کے شاگرد تھے جو ان سے پڑھ کر عالم دین، محدث، محقق، مفکر اور فقیہ بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم سے دین کا اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام۔ تو آج سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کی تعلیمات ہمیں درس یہی دیتی ہے کہ دین سے جڑ جاؤ، دین سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس میں عزت بھی ہے، اس میں انسان کے لیے سکون بھی ہے، اس میں بقا بھی ہے۔ وہ ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے صرف ایک ہی مجلس میں ان سے درس سیکھا، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت زمانے میرے میں چھوٹا تھا تو ان سے ایک درس سنا تھا ہم نے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا آپ لوگ دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، لوگ آپ کی بڑھاپے میں کروٹیں نہیں بدلیں گے، کروٹیں نہیں بدلیں گے۔ یعنی جب آپ ذوق کے اس عالم میں پہنچ جاؤ گے کہ آپ کروٹ بدلنے کے قابل بھی نہیں رہو گے، اللہ آپ کے اولاد میں، آپ کی شاگردوں میں، آپ کے محبت کرنے والوں میں ایسی الفت پیدا کرے گا کہ وہ آپ کی کروٹیں نہیں بدلیں گے۔ اور جب دین سے دور ہو جاؤ گے نا، دین سے بیزار ہو جاؤ گے، دین سے باغی ہو جاؤ گے نا، تو ساری زندگی جن کو پورے جگر پگھلا کر تم نے پلایا ہے نا، وہ سگی اولادیں بھی تمہیں لاکھ مار کر اگر نہ بھاگی تو پھر بات کرنا۔ دین کے باغی کی کوئی عزت وقار نہیں، ان کے لیے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والی کی اولاد بھی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے ان بزرگان دین کو اللہ نے جو یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں وہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے دین کے ساتھ مخلص تھے، وابستہ تھے، جڑ گئے تھے۔ وہ اللہ رب العزت کے دین کے داعی بن گئے تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں رب کے لیے وقف کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ان کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ آج یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں دنیا بھر میں ہیں، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی محبت، عقیدت، والہانہ اظہار کر رہے ہیں اس کا۔ یہ کیا ہے؟ 1000 سال 10 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور جملہ اولیاء کاملین کا ذکر زندہ ہے، نام زندہ ہے، ان کا چرچا باقی ہے۔ لوگ آج بھی اپنے ماں باپ سے عقیدت اور محبت نہیں رکھتے جتنی ان اولیاء کاملین سے رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ رب کے ساتھ مخلص ہو گئے تھے، اللہ نے ان کا ذکر قیامت تک بقا میں عطا فرما دیا، ذکر کو بقا عطا فرما دی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا۔
یہ بزرگان دین، یہ اولیاء کاملین ساری زندگی اللہ کا ذکر ہی تو کرتے رہے، اللہ کے دین کا چرچا تو کرتے رہے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے اہل و عیال چھوڑے، اپنی اولاد چھوڑی، اپنی جائیداد چھوڑی، عیش و عشرت چھوڑے، رب کے دین کی ترویج کے لیے دنیا کے کونے کونے میں انہوں نے سفر کیا، اور رب نے پھر کیسا صلہ ان کو عطا فرمایا۔ لاہور کی سرزمین پر بندہ جائے تو دریائے راوی کے دونوں کناروں پہ بڑے بڑے دربار ہیں۔ دریائے راوی جنہوں نے دیکھا ہوگا، راوی کے اس طرف نظر دوڑاؤ تو بہت بڑا عظیم الشان مقبرہ ہے، مقبرہ جہانگیر۔ کس کا؟ بادشاہ وقت کا بہت بڑا مقبرہ ہے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک گھومتا رہے، اس مقبرے کی حدود ختم نہیں ہوتی، اتنا بڑا مقبرہ ہے۔ لیکن میں جب وہاں گیا، مقبرہ بہت بڑا تھا، رقبہ بہت بڑا تھا، لیکن جس کمرے میں اس بادشاہ کی قبر تھی وہاں ایک بلب بھی نہیں جل رہا تھا۔ ایک بلب بھی، جو گئے ہوں انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں کس تاریخ کمرے میں اس بادشاہ کی قبر ہے کہ اس کی قبر کے نقوش دیکھنے کے لیے بھی انسان کو وہاں ٹارچ جلانی پڑتی ہے۔ اور ایک راوی کے دوسری طرف دربار ہے جسے داتا دربار کہتے ہیں، کہ جس کے دروازے پر ہی لکھا ہے فیض عالم مظہر نور خدا، نام سارا پیر کامل کاملارا رہنما، کہ یہ وہ دربار ہے جہاں سے مخلوق خدا چاہے دن میں آئے، شام میں آئے، رات آئے، صبح آئے، کسی بھی حال میں آئے، یہاں سے فیض کے دریا بہتے ہیں، فیض کے دریا بہتے ہیں۔ وہ دربار سال کے 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ جو بندہ جس وقت بھی جاتا ہے وہاں سے جھولیاں بھر کے آتا ہے۔ ایسی رونق ہے، ایسا منظر ہے۔ یہ دونوں دربار ہیں، رقبے میں وہ بہت بڑا ہوگا لیکن رونق وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ وہاں جاتے بھی ٹکٹ لے کر ہیں لیکن پھر بھی وہاں رونق کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی دنیا کے لیے گزار دی، اس کی قیامت تک جو ہے وہ تاریکی ہی تاریکی ہو گئی۔ ادھر داتا صاحب نے ساری زندگی رب کے دین کے لیے لگا دی، اللہ نے ان کا فیضان قیامت تک لوگوں کے لیے جاری فرما دیا، قیامت تک۔ تو اس لیے دین سے مخلص ہو جاؤ، دین سے وابستہ ہو جاؤ، اپنی نسلوں کو دین سے وابستگی عطا کر دو، دین کے ساتھ ان کو جوڑ دو۔ یقین جانو تم قبروں میں بھی ہوگے تو وہ تمہارے لیے راحت اور سکون کا سامان ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے جب ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، طلب مغفرت کرتا ہے، اس کو ایصال ثواب کرتا ہے، تو وہ ہماری زبان سے یا پڑھنے والی کی زبان سے چند کلمات ہوتے ہیں، آیات ہوتی ہیں، استغفار ہوتے ہیں جو ہم ادا کر دیتے ہیں، یا تھوڑے بہت صدقات ہوتے ہیں جو ہم دے دیتے ہیں، لیکن وہ صدقات، وہ ثواب، وہ استغفار اس قبر والے کو کس کیفیت میں ملتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ جبریل کو حکم فرماتا ہے کہ یہ میرے فلاں بندے نے اپنے فلاں دوست، فلاں بھائی، فلاں رشتہ دار کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے ثواب کا، تم اسے مثل پہاڑ بنا کر اس کو قبر میں اس کو پہنچا کر آؤ۔ اور یہ چند کلمات، چند صدقات، چند استغفار کے کلمات، یہ چند دعائیں وہ مثل پہاڑ بن کر ان کی قبروں پر پہنچائے جاتے ہیں، اور وہ ان کو حاصل کرنے کے بعد پھر خوش کتنے ہوتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی انسان کو ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرما دی جائے، ساری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے، اس کی خوشی کا عالم کیسا ہوگا؟ یہاں علاقے کا ایسے جو لگ جائے تو اس کی بغلوں میں لکڑیاں آ جاتی ہیں، اگر گورنر بن جائے تو پھر تو وہ نظر بھی نہیں آتا زمین پر، وزیر اعظم تو بڑی چیز ہے، اور پھر دنیا کا بادشاہ، ساری دنیا کی بادشاہت،
اس کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ اتنی خوشی انسان کو ساری دنیا کی بادشاہت ملنے پر بھی نہیں ہوتی جتنی اس میت کو، اس قبر والے کو، اس تحفے کو حاصل کرنے پر ہوتی ہے۔ کتنی خوشی کا سامان ہے، کتنی راحت کا سامان ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ انسان کی نظر میں صرف انہی چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے جن کو انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اب یہ سارے وہ واقعات، وہ باتیں، وہ کیفیتیں ہیں کہ جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، جن کو ہم چھو نہیں سکتے، جن کو ہم سن نہیں سکتے، اس لیے ان چیزوں کی ہماری نظروں میں وہ اہمیت ہے نہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایسا ہی ہے، اس لیے کہ یہ ساری باتیں ہم تک اسی زبان رسالت سے پہنچی ہے جس زبان رسالت سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے ہمارا تو اس پر ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ ہم جو بھی دعا، جو بھی ثواب، جو بھی صدقہ، جو بھی خیرات اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں، رب ذوالجلال ان کو اپنی شایان شان ان کو قبروں میں ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے حصول کے بعد آسودہ حال ہوتے ہیں، وہ خوشی اور راحت اور مسرت اور سکون محسوس کرتے ہیں، اور یہی سکون ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کے لیے وہ سامان کرے، اپنی ایسی اولادیں پیدا کرے، ان اولادوں کو اس قابل بنائے، ان اولادوں کو اس نہج پر پروان چڑھائے کہ وہ پھر جب ماں باپ نبی ہو پھر بھی ان کی قبروں کو وہ زندہ رکھے، قبروں کو زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کاملین، بزرگان دین اور ان دین کے جو داعی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور اللہ رب العزت دین سے ہمیں اخلاص عطا فرمائے، للہیت کے ساتھ دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہوئے۔